بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ روزے کے مسائل بتائے جا رہے ہیں اس وقت۔ روزے کی نیت، نیت کہتے ہیں دل سے قصد و ارادے کو، خواہ زبان سے کچھ کہے یا نہ کہے، روزے کے لیے نیت شرط ہے، یعنی قصد و ارادہ ہونا شرط ہے۔ اگر روزے کا ارادہ نہیں کیا اور تمام دن کچھ کھایا پیا بھی نہیں تو روزہ نہیں ہوگا۔ رمضان کے روزے کی نیت رات سے کر لینا بہتر ہے۔ رات میں اگر نیت نہ کی ہو تو زوال سے 1.5 گھنٹہ پہلے تک دن میں نیت کر سکتا ہے، یعنی دن میں 10-11 بجے تک، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کچھ کہنا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے نظام الاوقات پہ، کیلنڈروں پہ روزے کی نیت جو لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور وہ کوئی حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے۔ وہ اصل میں نیت کے بول ہیں جس کو عربی زبان میں لکھ دیا گیا ہے، بس اتنا ہی ہے۔ اس کو اردو میں بھی بول سکتا ہے آدمی۔ اس میں لکھا ہوا ہے نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان، میں نیت کرتا ہوں کہ کل کا روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہوں۔ یہ اردو میں بھی بول سکتا ہے آدمی، وہ عربی میں بولنا ضروری نہیں۔ اور پھر اسی طرح 2 جملے الگ الگ لکھے ہوئے ہیں، بیچ میں یا لکھا ہوا ہے تو لوگ دونوں جملوں کو بھی ملا کے پڑھتے ہیں، یعنی یا تو یہ جملہ بولو یا بصوم غد نویت، دونوں میں سے کوئی جملہ بولو، کل کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں۔ تو وہ بھی ایک عربی کا جملہ ہے، باقی عربی میں بولنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور اردو میں چاہے تو بول لے، اصل دل کا ارادہ ہے۔ اور اگر کرنا چاہے تو نیت اور دعا کے طور پر کچھ اللہ سے دعا کر لے، رمضان کے شروع میں ہی کر لے، اے اللہ میں رمضان بھر کے روزوں کی نیت کر رہا ہوں، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، آپ پر یقین رکھتے ہوئے، اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، بس میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، میرے روزوں کو قبول فرما لیجئے۔ اس طرح کی دعا بھی کر سکتا ہے آدمی، نیت بھی ہو گئی، ارادہ بھی ہو گیا، دعا بھی ہو گئی۔ باقی نیت کا اصل مطلب یہ ہے کہ بغیر ارادے کے اگر کوئی بھوکا پیاسا رہے تو روزہ نہیں سمجھا جائے گا۔ کوئی آدمی نیت تو کرا نہیں، ارادہ کرا نہیں، اور ایسے ہی سو گیا تو دیر سے اٹھا، 2 بجے 3 بجے اٹھا، تو اب روزے کا ارادہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ آپ 10-11 بجے اٹھ گیا اور ارادہ کر لے کہ بھئی سحری تو نہیں کرا مگر روزہ رکھ لیتا ہوں، ارادہ کر لے تو روزہ ہو جائے گا۔ 3 بجے اٹھا، 4 بجے اٹھا، یا اٹھا نہیں، جاگتا بھی رہا مگر اتفاق سے کھایا نہیں کسی وجہ سے، کوئی ارادہ بھی نہیں کرا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ صبح سے لے کے شام تک کچھ کھایا ہی نہیں، تو محض اس کی وجہ سے روزہ ہو جائے، ایسا روزہ نہیں ہوتا۔ اپنے ارادے سے صبح صادق سے مغرب تک کھانے پینے سے اور دیگر خواہشات سے بچے ہوئے رہنا، یہ ہے روزہ۔ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کان اور ناک میں دوا ڈالنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کان میں اور ناک میں دوا ڈالنے سے۔ قصدن اپنے اختیار سے منہ بھر قے کرنا، قصدن اپنے اختیار سے منہ بھر قے کرنا، خود بخود قے ہونا نہیں ہے اس میں، آگے آ رہا ہے۔ خود بخود قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کتنی بھی زیادہ ہو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی اپنے اختیار سے، اپنے قصد سے ہونا بول کے قے کیا، اور پھر وہ قے اب ہونا بول کے کرا تو تھوڑی ہوئی قے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، ہونا بول کے کرا اور قے اتنی ہوئی، تھوڑی تھوڑی کر کے بھی اتنی مقدار میں ہوئی کہ جس کو منہ میں روک نہیں سکتا آدمی، تو وہ منہ بھر قے کہلاتی ہے، اتنی مقدار میں ہوئی تو اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ خود بخود قے ہونے سے کتنی ہو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان میں قصدن اپنے اختیار سے منہ بھر قے کرنا، اسی طرح کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا جانا،
حلق میں اگر اندر پانی چلا گیا کلی کرتے وقت تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر ایسا ہو تو کیا کرے؟ روزے دار کی طرح رہے افطار تک، کھائے پیے نہیں، افطار تک روزے دار ہی کی طرح رہے، بعد میں روزے کی قضا کر لے، انشاءاللہ اس کو رمضان کے روزے کا ثواب پورا ملے گا. باقی اس روزے کی قضا کرنا ہے بعد میں. عورت یا کسی مرد کو چھونے وغیرہ سے انزال ہو جانا، کوئی ایسی حرکت کی جس سے غسل کی حاجت ہو گئی، ہاتھ لگایا، کچھ چیزیں دیکھی ایسی، یا اپنے ہاتھ سے کوئی عمل کسی نوجوان نے کیا جس کی وجہ سے غسل کی ضرورت پیش آ گئی، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا. اس کا کوئی ایسی چیز نگل جانا جو عادتاً کھائی نہیں جاتی، جیسے لکڑی ہے، لوہا ہے، کچے گیہوں کا دانہ ہے، کھاتا تو نہیں کوئی، لکڑی کا ٹکڑا نگل لیا، لوہے کا کوئی چھرا نگل گیا، گیہوں کا کچا دانہ نگل گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا بہرحال. لوبان یا عود وغیرہ کا دھواں قصدن ناک یا حلق میں پہنچانا، بیڑی، سگریٹ اور حقہ پینا، اس میں بھی وہی ہے جیسا قے میں ہے، ہونا بلکہ کرے اور منہ بھر ہوئی تو روزہ ٹوٹتا. یہاں دھواں بھی اپنی طرف سے لیے دھواں تو روزہ ٹوٹتا، خود بخود دھواں چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. سڑک پہ گاڑیوں کا دھواں جاتا ہے خود بخود تو آدمی کا روزہ تو نہیں ہو سکتا پھر. تو دھواں خود بخود چلا جائے اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. لوبان وغیرہ جلا کے کوئی آدمی بھاپ لینے کے لیے بیٹھ گیا اور دھواں لیا اس کا کسی علاج کے لیے، خوشبو کے لیے، تو اس سے روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا. ایسے ہی بیڑی، سگریٹ، حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ. بھول کر کھا پی لیا، یاد آنے پر یہ سمجھا کہ اب تو روزہ جاتا رہا، اور یہ سمجھ کر پھر قصدن کھا پی لیا، تو بھول کے کھانے پینے سے تو روزہ نہیں ٹوٹا تھا اس کا. بھول کے اگر پلیٹ پر بھی کھا لیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا. بھول کر کھا لینے کے بعد جب یاد آیا ارے میں روزہ ہوں، تو یہ سمجھا کہ میرا تو روزہ ٹوٹ گیا، یہ سمجھ کے اب کھایا، تو اب جب کھایا تو روزہ ٹوٹ گیا اس کا. پہلے جو کھایا تھا اس سے نہیں ٹوٹا، اب جو کھایا تو اب روزہ اس کا ٹوٹ گیا. رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کھا لی، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد سحری کھایا تو روزہ ٹوٹ گیا، اس کا ہوا ہی نہیں روزہ. ہمارے پاس جو نظام الاوقات ہیں اس میں جو سحری کا آخری وقت لکھا ہوا ہے جس پہ عموماً سائرن ہوتا ہے، جیسے اب آج 4:18 ہوگا، 4:17 ہوگا، نیچے اتر رہا ہے نا، 4:20 تھا، 4:20 سے 4:09 تک آنے والا ہے. تو اب 4:17 اگر وقت ہے سمجھو کل کی سحری کا ہمارے جنتری میں لکھا ہوا، تو اس کے بعد 10 منٹ کھانے کی گنجائش ہے. احتیاطاً 10 منٹ پہلے لکھا ہوا ہے اس میں. اب اگر کوئی 4:27 تک کھا لیا تب بھی سحری ہو گئی، کھا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اس کے بعد نہیں کھانا ہے بالکل. اب اس کے بعد ایک 5-7 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے، تو اگر اذان تک کھاتا رہا تو روزہ نہیں ہوگا. اور ہمارے پاس اذان احتیاطاً تھوڑی دیر سے دی جاتی ہے. دن باقی تھا مگر غلطی سے یہ سمجھ کر کہ آفتاب غروب ہو گیا افطار کر لیا، یعنی افطار کا وقت آنے سے پہلے افطار کر لیا. ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مگر جتنے مسئلے بیان کیے گئے ہیں اس وقت، ان سب میں صرف قضا واجب ہوتی ہے، یعنی ایک روزہ بعد میں رکھنا پڑے گا، کفارہ نہیں واجب ہوتا. اور آگے جو صورت بیان کر رہے ہیں اس میں کفارہ بھی واجب ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ جان بوجھ کر کھانے پینے سے ہونا بلکہ روزہ توڑ دیا، کوئی وجہ نہیں ہے، کمزوری ہے اور شیطان کا بہکاوا ہے، روزہ نہیں رکھنا چاہا، نیت کرنے کے بعد پھر ہونا بلکہ روزہ کھا پی کے توڑ دیا، تو اس کو ایک روزہ قضا رکھنا پڑتا ہے اور کفارے میں 60 روزے رکھنا پڑتا، 2 مہینے مسلسل.
بیچ میں سے ایک بھی چھوٹ گیا تو پھر شروع سے پورے 60 کرنا پڑتا. بیچ میں سے ایک بھی چھوٹ گیا پھر شروع سے پورے 60 رکھنا پڑتا. اب اتنی طاقت کہاں ہے؟ اس لیے جس کو اتنی طاقت نہیں ہے تو 60 غریبوں کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے کھلانا تو ایک روزہ توڑنے کا کفارہ ہے. جان بوجھ کر کھا لے پی لے یا جان بوجھ کر بیوی سے صحبت کرے تو دونوں کا حکم یہی ہے کہ روزے کی ایک قضا رکھنا پڑے گا اور کفارہ دینا پڑے گا. اور کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے مسلسل رکھنا. اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 غریبوں کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلانا. وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا مگر مکروہ ہو جاتا ہے. بلا ضرورت کسی چیز کو چبانا یا نمک وغیرہ چکھ کر تھوک دینا، ٹوٹ پیسٹ یا منجن یا کوئلے سے دانت صاف کرنا، ان سب صورتوں میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. البتہ اگر کوئی باورچی ملازم ہے اور اس کو مالک کا ڈر ہے، اس کی وجہ سے اگر وہ چکھ کے تھوک دے تو اس کا مکروہ نہیں ہوگا. ایسے ہی شوہر سے سختی کا اندیشہ ہے اور بیوی ایسا کرے تو اس کا روزہ مکروہ نہیں ہوگا. باقی بغیر کسی ضرورت کے کوئی ایسا چکھ کے تھوک دے یا منجن کرے، ٹوٹ پیسٹ لگائے تو ایسی صورتوں میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. ٹوٹتا تو نہیں مگر مکروہ ہوتا. تمام دن حالت جنابت میں بغیر غسل کیے رہنا، ناپاکی تھی، غسل کی ضرورت تھی، بغیر غسل کرے پورا دن رہ گیا تو روزہ اس کا مکروہ ہو جاتا ہے. روزہ ہو گیا مگر مکروہ ہے. نمازیں چھوڑنے کا گناہ الگ ہے، یہ خالی روزے کا حکم بیان کیا جا رہا. فسد کرانا یعنی ہجامہ کرانا، ہجامہ کرانا، پچھنا لگوانا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. یہ کسی مریض کے لیے اپنا خون دینا. اب ایسے ہی ٹیسٹ کے لیے بھی جو خون زیادہ مقدار میں نکالا جاتا ہے اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. البتہ جس میں ایک آدھ قطرہ نکلتا ہو تو اتنا مسئلہ نہیں، جیسے شوگر کا ٹیسٹ لوگ کرتے ہیں. غیبت یعنی کسی کی غیر موجودگی میں برائی کرنا جو ہر حال میں حرام ہے، روزے میں اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے. روزے میں لڑنا، جھگڑنا، گالی دینا، چاہے انسان کو دی جائے یا کسی بھی جانور کو یا بے جان کو. جیسے بعض لوگوں کو عادت پڑی ہوئی رہتی ہے نا، ہر ایک کو گالی دیتے ہیں، چیزوں کو بھی، گاڑی کو بھی، تو یہ مکروہ کر دیتا ہے روزے کو. روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اس سے. ان سب چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. وہ چیزیں جن سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے. اجازت ہے روزے میں مسواک کرنا، مسواک کر سکتا ہے. سر میں، داڑھی میں، مونچھ میں تیل لگانا لگا سکتا ہے، روزے میں کوئی خرابی نہیں. خوشبو سونگھنا، اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، خوشبو سونگھ سکتا ہے آدمی. کسی قسم کا انجیکشن لگوانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ مکروہ ہوتا ہے. ہمارے علماء کا فتویٰ یہی ہے. علماء میں اختلاف ہے، بعض حضرات قائل نہیں ہیں اس کے، لیکن ہمارے علماء اس پر مطمئن ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اب لوگوں کے لیے سہولت ہے علماء کے اس اختلاف میں بھی، کیونکہ بعض لوگ انسولین لے کے روزہ رکھ سکتے ہیں، اور یہ کہ طبیعت اچانک خراب ہو گئی، انجیکشن سے کنٹرول ہو سکتا ہے تو انجیکشن لے کے اپنا روزہ باقی رکھ سکتے ہیں. گرمی یا شدت پیاس کی وجہ سے غسل کرنا ہے، اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آتا. بعض لوگ سمجھتے ہیں عصر کے بعد شام میں غسل نہیں کرنا، ویسا بھی نہیں ہے. دوپہر میں کرو، شام میں کرو، کبھی بھی غسل کرو. آپ ٹھنڈک کے لیے بھی کرو تب بھی کوئی منع نہیں ہے. دین میں جہاں آسانی رکھی گئی ہے اپنی طرف سے سختی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ گرمی کا روزہ تھا تو آپ اپنے سر پہ پانی ڈال رہے تھے. حلق میں بلا اختیار دھواں یا گرد کا چلا جانا، بغیر اپنے اختیار کے خود بخود دھواں چلا گیا، گرد و غبار گیا، کچھ نہیں ہوتا اس سے.
کان میں پانی بلا ارادہ چلا جانا، نہاتے وقت ہے یا تیرتے وقت ہے، آدمی کے کان میں پانی چلا گیا خود بخود، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خود بخود قے آ جانا، خود بخود قے آنے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سوتے ہوئے احتلام، غسل کی حاجت ہو جانا، اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اٹھ کے غسل کر لے، البتہ کلی کرے، اچھا منہ بھر کے، مگر غرغرہ نہ کرے، کلی کر لے اہتمام سے، غرغرہ نہ کرے، بس اتنا کافی۔ اور ذرا ناک میں پانی چڑھانے میں بھی احتیاط کرے، یعنی صرف نرم حصے تک پانی چڑھائے، اس سے زیادہ اوپر دماغ میں اگر پانی چلا جائے گا تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر خواب میں یا صحبت کرنے کی وجہ سے غسل کی ضرورت پیش آ گئی، یعنی کسی کو سحری سے پہلے ہی غسل کی ضرورت پیش آ گئی لیکن غسل فوری نہیں کیا، سحری کھا لیا، سحری کھانے کے بعد فجر سے پہلے غسل کر لیا، فجر پڑھ لیا، کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کا کام بھی تھوڑا پہلے ہی کر سکتا ہے، یعنی کھانا کھانے سے پہلے ہی وضو اچھی طرح کر لے اور کلی اچھی طرح غرغرہ بھی کر لے، ناک میں بھی پانی چڑھا لے، پھر بعد میں خالی بدن پہ پانی بہا لے، تب بھی اس کا غسل ہو گیا۔ اگر خواب میں یا صحبت کرنے کی وجہ سے غسل کی ضرورت پیش آ گئی اور صبح صادق ہونے سے پہلے غسل نہ کیا اور اسی حالت میں روزے کی نیت کر لی تو روزے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ سحری کا وقت ہونے کے بعد بھی پھر آدمی غسل کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ بس یہ روزے کے ضروری مسائل بیان کر دیے گئے۔ زکوٰۃ کے مسائل انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل، روزے کے یہ مسائل جو ہے انشاءاللہ اپلوڈ کر دیے جائیں گے ہماری ویب سائٹ پہ انشاءاللہ۔ واٹس ایپ کا بھی جو گروپ ہے، جو لوگ شامل نہیں ہیں، شامل ہونا چاہیں شامل ہو سکتے ہیں اس گروپ میں، تو اس میں بیان ہمارے جمعہ کے کچھ دیر کے بعد اکثر و بیشتر تھوڑی ہی دیر میں اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں، گروپ میں بھی بھیج دیے جاتے ہیں، تو جمعہ کا جو بیان ہے انشاءاللہ وہ بھی آئے گا اور یہ روزے کے مسائل بھی آئیں گے، اور واٹس ایپ پہ کے گروپ میں اور ویب سائٹ میں۔ اور ویب سائٹ کا پتہ ہے وائس آف سنہ، وائس مانے آواز، سنہ کے اخیر میں ایچ ہے، وائس آف سنہ .net.com، دونوں میں سے کسی پہ بھی جائیں آپ، وائس آف سنہ .net.com، انشاءاللہ وہاں سے کوئی چاہے تو روزے کے مسائل وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے کسی کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ وأعوذ بك من سخطك والنار، ربي أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نداما ولا مفتونين، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔